الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات الله. موضوع بے انتہا وسیع ہے اور بے انتہا اہم ہے، اور وہ موضوع ہے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں، جو دین کے خلاف تحریکیں اور خصوصیت سے شیعیت کو بدنام کرنے کے لیے شروع سے لے کر آج تک جو سازشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان پر بھی تھوڑی گفتگو ہوگی. اور اس میں سب سے اہم موضوع ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص جس کے لیے مورخین بلکہ انہی کی پیروی میں بہت سے مستشرقین یعنی جو انگریز اور یورپ کے لکھنے والے ہیں انہی نے بھی یہی بات لکھ دی ہے کہ شیعہ فرقہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک شخص تھا، اس نے بنایا تھا، فاؤنڈر بھی تھا شیعہ. عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی شیعیت کا فاؤنڈر تھا. یہ باتیں بہت ضروری ہے پوچھنا، بہت ضروری ہے کہ جو بنیادی اعتراض ہوتے ہیں شیعیت کے اوپر وہ عام طور سے نہیں پوچھ پاتا، اور عام طور سے وہ ہمارے بچوں جوانوں کو وہ باتیں نہیں معلوم ہو پاتی کہ جو مخالفین بنیادی اعتراض کیا کرتے ہیں، جو ہمارے بنیاد کے اوپر جو ضرب لگائی جائے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ عمارت کو توڑ دیا جائے، اور ایک تو یہ کہ بنیاد کو کھود دیا جائے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ شیعیت کی بنیاد ہی کو بے خبر سے کھود کے ختم کر دیا جائے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق یہودیت سے. تو بہت ہی اہم موضوع ہے. تو انشاءاللہ اگرچہ ظاہر ہے کہ مجھے بہت کم موقع ملتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا، لیکن ہمارا جتنا تھوڑا بہت موقع ملا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ عبداللہ ابن سبا کس شخصیت کا نام ہے اور واقعی اس کا وجود ہے بھی کہ نہیں. کوئی فردی شخصیت تو نہیں ہے، کوئی گڑھی کی شخصیت تو نہیں جو صرف شیعوں کو بدنام کرنے کی. یہاں تک کہ طہ حسین ایک مصر کے بہت بڑا مفکر جو نابینا تھے، طہ حسین شیعہ نہیں تھے، اگر جو نام طہ حسین تھا مگر شیعہ بس سنت تعلق نہیں. وہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور بڑی اچھی کتابیں لکھی، بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو شیعوں کے خلاف اس کو انہوں نے رد بھی کیا، بہت سی چیزوں کو رد کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ لکھ گئے وہ، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ لکھ گئے. اور انہی نے بات کہی کہ شیعہ تناسخ کے قائل ہیں. تناسخ یعنی آواگمن، آواگمن جس کو کہا جاتا ہے ہندی میں تناسخ، اس کے قائل ہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے علماء بھی شیعت کے خلاف ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہ جن کا شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، جن کا شیعت میں کوئی گزر ہی نہیں. تو اس کا مطلب کہ بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں شیعت کے اوپر، بہت بڑی بڑی غلط فہمیاں. اور جب تک وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے گی اس وقت تک کہ ملت میں اتحاد نہیں پیدا.
مولا کائنات علی بن ابی طالب صلی اللہ بہت ہی خوبصورت جملہ، بہت زبردست جملہ ارشاد فرمایا ہے مولا نے کہ الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کی معلومات نہیں ہوتی، جس چیز سے وہ جاہل ہوتے ہیں اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شیعت کی دشمنی کی بنیاد بہت کچھ جہالت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر شیعت کے بارے میں صحیح معلومات ہو تو پھر دشمنی ختم ہو جائے گی، تھوڑا اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ جہالت ہے اور معلومات نہیں ہے اور غفلت ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے اختلاف، اس طرح سے دشمنی ہے۔ یہی مسئلہ اسلام کا بھی ہے کہ اسلام کے سلسلے میں بھی صحیح اگر تبلیغ ہو، صحیح اسلام اگر دنیا کے سامنے پہنچے تو پھر یہ جو اسلام کے خلاف جو اسلام کی تحریکیں ہیں وہ خود بخود دم توڑ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ مختصر وقت ہوتا ہے اور دوسری منٹ سے بھی ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تفصیلی بیان نہیں، لیکن اسلام کے خلاف بھی سازش ابھی آج ہی کے اخبار میں خبر ہے کہ اسرائیل نے جو حماس مرکزی دفتر تھا اس کو بمباری کر کے اڑا، پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں ختم ہو گئے، کتنے لوگ مارے گئے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل دشمن ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، امریکہ ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے، لیکن جن کو مسلمان اپنا کہہ رہے ہیں، جن کو وہ محافظ اسلام کہہ رہے ہیں، ان کی کیا حرکتیں ہیں؟ وہ سب کے سب امریکہ اور اسرائیل سے ملے تھے۔ میں نے ایک اخبار دیکھا، نئی دنیا ایک اخبار نکلا، اس میں امریکہ اسرائیل کے خلاف پورا زبردست مضمون، ارے اتنا بدماش ہے امریکہ اور اسرائیل اتنا بدماش ہے اور سب گنڈے ہیں اور سب اسلام کے دشمن ہیں، مگر ایک لفظ نہیں لکھا تھا کہ عرب ملک کیا کر رہے ہیں، ایک لفظ نہیں کہ یہ کس طرح سے غلام بنے ہوئے ہیں اپنی عیاشیوں کی وجہ سے، اپنی بزدلی کی وجہ سے، کس طرح سے یہ امریکہ اسرائیل کے غلام بن گئے۔ میں نے کہیں پر کیا کسی انٹرویو میں عرض کیا تھا یہاں، کیونکہ آج جیسا حادثہ ہوا لہٰذا دوسرے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ دیکھیں سب امریکہ، یہ بار بار امریکہ کے اتنا ہلڑ مچایا جا رہا ہے امریکہ کہ تاکہ جو عربوں کے جرائم ہیں وہ چھپ جائیں اس کے پیچھے، جو عرب بادشاہوں کی بزدلی اور عیاشیاں ہیں اور جو بدماشیاں وہ چھپ جائیں، ان کے اوپر پردہ پڑ جائے اور ان کی طرف سے توجہ مسلمانوں کی ہٹ جائے کہ خود اپنے کیا کر رہے ہیں بدماشی، ان کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ امریکہ تو دشمن ہے ہی، اسرائیل تو دشمن ہے ہی، یہ بار بار چیخنا کیسا کہ جو سامنے کا دشمن ہے آپ بار بار چیخ رہے ہیں یہ دشمن جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان پر اور پردہ آپ ڈالیں، جو اسلام کا نقاب اوڑھے ہوئے دشمن، جو اسلام کا اعلان کرتے ہوئے اور دشمنی کرنا بنیاد کھول رہے ہیں تاکہ ان کے چہرے اسی طرح سے چھپے رہیں اور دنیا کے سامنے نہ آئے، لہذا امریکہ اسرائیل چلایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو کہ مدد ان کی کون کر رہا ہے، یہ دیکھو ان کی سپورٹ کون کر رہا ہے، ان کو اپنا سرپرست کون بنائے ہوئے، اب کون اسے مدد حاصل کر رہا ہے، وہی جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا حرام ہے، جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا حرام ہے، وہ دیکھو کس سے مدد حاصل کر رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے اور ساری مدد مشرکوں سے لی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً پورا عالم اسلام گھرا ہوا ہے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اور عملی طور پر دیکھا جائے تو سب کے سب غلام ہیں، ایک گلاس پانی بھی کوئی عرب ملک کا سربراہ بغیر امریکہ کی اجازت کے نہیں پی سکتا، تو جو ایک گلاس پانی بغیر امریکہ کی اجازت کے نہیں پی سکتے، وہ بھلا ان مظلوموں کی کیا حمایت کریں گے جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں۔
ان مظلوموں کی کیا وہ سپورٹ کریں گے کہ جو امریکی اسرائیل کے ذریعے سے مارے جا رہے ہیں؟ لہٰذا ہر طرف خاموشی ہے. ہاں کچھ تھوڑے سے روپے بھجوا دیتے ہیں لاشوں کو دفن کروانے کے لیے کہ ہماری طرف سے یہ مدد ہے، لاشوں کو دفن کروا دو. تو سب سے بڑی غداری مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ ذہن سے بات نکل جائے گی. ثبوت اور دلیل کے طور پر بات میں نے پیش کی تھی، اور انٹرویو میں پیش کی تھی، اور ٹی وی میں پیش کی تھی. پتہ نہیں انہوں نے دیا کہ نہیں دیا، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جو مسلمان چینلز ہیں یا اخبار والے وہ بھی چھپاتے ہیں تاکہ عرب ملکوں پر سے چہرے پر سے پردہ نہ اٹھنا پائے، اور جو دوسرے چینل والے ہیں وہ بھی چھپاتے ہیں کہ کہیں امریکہ اسرائیل کی سازشیں نہ کھلنے پائیں. لہٰذا میری باتیں عام طور سے نہیں دیتے ہیں، جو سچائیاں پیش کی جاتی ہیں اس کا عام طور سے نہیں دکھایا جاتا ہے، نہ اخبار میں چھاپا جاتا ہے. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے پہلے جو ذاکرین عرب ممالک میں جاتے تھے، خلیج کے ملکوں میں جاتے تھے، جیسے دبئی ہے، جیسے شارجہ ہے، جیسے بحرین وغیرہ طرح کے کویت وغیرہ جو ملک ہیں، ان میں جب کوئی ذاکر پہلے جاتا تھا، خطیب جاتا تھا، تو وزارت اوقاف سے وہاں پر ایک بھروایا جاتا ہے، وہاں پر ایک فارم. شروع میں آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے جب لوگ جاتے تھے تو فارم پر یہ شرط ہوتی تھی کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیے، یعنی جو دل چاہے پڑھیے مگر بس ہماری حکومت کے خلاف کچھ نہ پڑھیے، یہ شرط ہوتی تھی. اس کے کچھ سال بعد شرط میں اضافہ ہوا، کنڈیشن میں اضافہ ہوا کہ ہماری حکومت کے خلاف بھی نہیں پڑھیے گا اور امریکہ کے خلاف بھی ایک لفظ نہیں پڑھیے. یہ مسلمان ملکوں میں یہ شرط لگائی جاتی ہے. خطیب اور ذاکر کو جاتا ہے امریکہ کے خلاف ایک لفظ آپ نہیں کہیں گے. یہ چند سال تک یہ دو شرطیں نہیں، اور اب شرط ایک اور بڑھا دی گئی ہے. اب یہ شرط ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف کچھ نہ کہیے، امریکہ کے خلاف کچھ نہ کہیے، اور اسرائیل کے خلاف بھی ایک لفظ آپ یہاں نہیں بول سکتے. اور یہاں کے اخبارات جو ہیں، جو مسلمان اخبار، وہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس غلاظت کو کسی طرح سے ڈھانکے رکھیں، مسلمانوں کے سامنے یہ غلاظت آنے نہ پائے، یہ حقیقت جو ہے کھل کے سامنے آنے نہ پائے. سب کے یہ مسلمان ملک جتنے بھی ہیں سب امریکہ کے غلام ہو چکے ہیں، اسرائیل کے غلام سب ہو چکے ہیں. لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ ان مظلوموں کی مدد کریں جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں. ہمت نہیں ہوئی کہ لیبیا میں بمباری ہوتی رہی امریکہ کی اور برطانیہ ایک لفظ اس کے خلاف کیسے. ساری سازشیں سیریا میں ہو رہی ہیں، ساری خبریں جو آتی ہیں وہ سب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں. ساری خبریں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں. ارے سیریا کی حکومت اتنا، ہم سیریا کی حکومت کے حامی نہیں ہیں، ہمیں نہیں اس سے کوئی دینا دینا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی پیش ہونا چاہیے، جو اخبار میں دیتے ہیں وہ بھی پیش ہونا چاہیے. میں نے جمعے خطبے میں بھی کہا تھا کہ صاحب وہ بہت نہتوں کو مار رہے ہیں، نہتوں کو مار رہے ہیں، اور صاحب بڑا ظلم کر رہے ہیں اور شہریوں کو مار رہے ہیں. اور اس کے بعد برابر میں خبر ہوتی تھی کہ باغیوں نے ہوائی جہاز گرا لیا، باغیوں نے اتنے ٹینک گرا دیے ان کے. تو ایک طرف تو آپ لکھ رہے ہیں کہ نہتے ہیں اور دوسری طرف لکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز گرا لیا. تو کیا ہاتھوں سے ہوائی جہاز گرایا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہیں سے ان کو اسلحہ مل رہا کہ جس کے ذریعے سے وہاں حکومت کا مقابلہ کرے. ابھی رپورٹ آئی ہے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی رپورٹ تھی، یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی رپورٹ تھی کہ 1000 باغی مارے گئے اور 8000 شام کے فوجی مارے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کا بہترین اسلحہ ان باغیوں کے پاس موجود ہے. تبھی یہ خود انہی کی طرف سے خبر آئی 1000 باغی مارے گئے اور 8000 شامی فوجی. اب انہی کو تم نہتہ کہہ رہے ہو. میں نے کہا کہ کسی حکومت کی حمایت نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف جو اب دلچسپی ہے وہ وہاں کے روزوں سے ہے کہ روزوں کو کوئی گزن ہلکا نہیں پہنچنا چاہیے. اور جو وہاں ہمارے قوم کے لوگ موجود ہیں ان سے ہم کو ہمدردی، وہاں کے جو حوضے ہیں ان سے ہم کو کہ ان کو کوئی غزن نہیں پہنچنا چاہیے، بالکل نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر کوئی غزن ان کو روزوں کو ہلکا سے ہی پہنچا تو پوری ذمہ داری امریکہ کی ہو، پوری ذمہ داری، کیونکہ امریکہ
تحت سارا کام آپ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے پوری سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی قرآن مجید جلایا جاتا ہے، کبھی رسول اللہ کے لیے ایسی فلم بنتی ہے کہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور تمام عرب ممالک اسی طرح سے ان کی بے غیرتی قائم و برقرار ہے۔ ورنہ اگر تمام ملک مل کر متحد ہو کر امریکہ کے خلاف کو قدم اٹھائے تو پھر امریکہ کی ہمت اور اسرائیل کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اس طرح سے کوئی قدم۔ کسی اخبار میں آیا تھا کہ صرف ایک مہینے اگر تیل بند کر دیا جائے کہ یورپ امریکہ کا، تو سب کا دم نکل جائے گا، سب کا دم نکل جائے گا۔ اور میں نے کہا تھا، وہاں کسی بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ القاعدہ اور طالبان یہ بھی امریکہ اور اسرائیل ہی کے بنائے تھے۔ اور میں نے کہا دلیل دی تھی، میں نے کہا ثبوت، جو سب اخبار والوں نے مانا تھا، وہ اخبار والوں نے جو مجھے دلیل دی وہ مانی اور تسلیم کی انہوں نے۔ ہم نے کہا دیکھیے افغانستان میں بم کے دھماکے کر کے مسجدیں اڑا رہے ہیں، پاکستان میں بم کے دھماکے کر کے امام باڑے اور مسجدیں اور درگاہیں اڑا رہے ہیں۔ لیبیا میں ایک 900 سال پرانی درگاہ تھی، اس کو انہوں نے کھود کے پھینک دیا بلڈوزروں کے ذریعے سے کہ صاحب یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ تو یہاں درگاہ پر حملہ، مسجد پر حملہ، امام باڑے پر حملہ، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، فلاں کو مار دیا، فلاں مسلک والوں کو مار دیا۔ اگر وہ واقعی اسلام کے حامی ہوتے تو ایک بیان سلمان رشدی کے خلاف دکھا دیجیے ان کا، ایک بیان القاعدہ کا سلمان رشدی کے خلاف دکھا دو، ہم سمجھ لیں گے کہ اسلام کے حامی ہیں۔ ایک بیان سلمان رشدی کے خلاف دکھا دو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ اسلام کے ہمدرد اور حامی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ درگاہیں گرائی جا رہی ہیں، امام باڑے گرا رہے ہیں، مسجدیں گرا رہے ہیں، لیکن امریکہ میں ایک شراب خانہ بنا ہے کہ جو کعبے کی شبیہ کا بنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تصویریں اخباروں میں آ چکی ہیں کہ کعبے کی شبیہ کا بالکل ہو بہو کعبے کی عمارت کی انہوں نے شبیہ بنا دی۔ وہ شراب خانہ ہے، وہ پب ہے کہ جہاں ڈانس ہوتا ہے، کہ جہاں کے اوپر شراب پی جاتی ہے۔ ارے درگاہیں گرا رہے ہو تم، امام باڑے گرا رہے ہو، مسجدیں گرا رہے ہو، ایک لفظ کبھی اس کے لیے بھی کہہ دو کہ ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہو بلکہ اسلام کے حامی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید بس ظاہر کہ یہاں پر سے زیادہ ممکن نہیں ہے، قرآن مجید جلایا جا رہا ہے۔ نہیں سنیے تو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جلانا ہی اعلان شکست ہے، یہ جلانا ہی اعلان شکست ہے۔ کیسے؟ اس کو بس 5 منٹ لینا اس سلسلے میں۔ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھو، اگر تمہیں یہ شک ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، ہم تمہیں دعوت مقابلہ دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور انہی نے جو اپنے کو رسول کہہ رہے ہیں خود بنا کر پیش کر دیا ہے، تو تم بھی ایک ایسے ہی سورہ بنا کر لے آؤ۔ میں صاحبان ذوق کی توجہ چاہ رہا ہوں، جو کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ لینا ہے اس سلسلے میں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن الہی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، دعوت مقابلہ ہے جس کو اصطلاح میں تحدی کہا جاتا ہے۔ دعوت مقابلہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایک سورہ بنا کر لے آؤ، ایسے ہی ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ چیلنج کیا گیا ہے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پورے قرآن کا جواب لے آؤ۔ جب پورے قرآن کا جواب نہیں آ سکا تو دعوے کو اور گھٹایا گیا کہ اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ اور جب 10 سوروں کا جواب بھی نہیں آ سکا تو اور گھٹا دیا گیا چیلنج کو کہ اگر 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے تو 1 سورے کا جواب لے آؤ۔
اور جب ایک سورے کا جواب بھی نہیں آ سکا تو دعوت مقابلہ کو اور کم کر دیا گیا، چیلنج کو اور گھٹا دیا گیا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر پورے سورے کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کی ایک آیت ہی کا جواب لے آؤ۔ یہ عجیب پہلو ہے، عجیب پہلو ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب دعویٰ کیا کہ پورے قرآن کا جواب لے آؤ اور جب جواب پورے قرآن کا نہ آ سکا تو اسلام اپنی فتح کا اعلان کر دیتا۔ ہم کامیاب ہو گئے، اسلام فاتح ہو گیا، کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا تھا پورے قرآن کا جواب لاؤ، جواب نہیں آ سکا، لہذا اسلام کو فتح ہو گئی۔ مگر فتح کا اعلان نہیں ہوا، فتح کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ دعوے کو اور گھٹایا گیا، کم کیا گیا۔ ارے پورے قرآن کا جواب نہیں لا پا رہے ہو تو 10 سوروں کا لے آؤ، اور جب 10 سوروں کا جواب نہیں آ سکا تو اب تو فتح کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم باطل کے اوپر فتح یاب ہو گئے۔ ہمارا دعویٰ تھا 10 سوروں کا جواب لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا، نہیں 10 سوروں کا جواب اگر نہیں آ سکا تو پھر چیلنج کو اور کم کر دیا گیا کہ 10 سوروں کا جواب نہیں لا پائے تو ایک ہی سورے کا لے آؤ، اور جب ایک سورے کا جواب نہیں آ پایا تو اب تو فتح کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا، اب تو کامیابی کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں، پھر اعلان ہوا کہ اگر پورے سورے کا جواب نہیں لا پا رہے ہو تو ایک ہی آیت کا جواب لے آؤ۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت کا زور، یہ ہے اپنی حقانیت پر اتنا اعتماد کہ اگر تم پورے قرآن کا جواب نہیں لا پا رہے ہو تو چیلنج ہے 10 سوروں کا لے آؤ، 10 سوروں کا نہیں لا سکے تو ایک سورے کا لے آؤ، ایک سورے کا نہیں لا سکے تو ایک آیت ہی کا جواب لے آؤ، اور جب ایک آیت کا بھی جواب نہ آ سکا تب قرآن نے اپنی فتح کا اعلان کیا کہ جن و انس اگر مل بھی جائیں تو قیامت تک قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے۔ ایک صلوات پہ دے خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیلنج آج بھی ہے اور یہ چیلنج قیامت تک برقرار رہے گا۔ ارے وہی عرب کہ جو اپنے کو عرب کسی، میں نے کہا کافی عرصے پہلے میں نے موضوع رکھا تھا یہ، اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیونکہ ایسا آ گیا معاملہ تو آپ کے سامنے بہت سے بچے اس وقت موجود نہیں ہوں گے، آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے میں نے موضوع اختیار کیا تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا 2-4 جملے اس کے سلسلے میں عرض کر دیے جائیں کہ آپ دیکھیں کہ عرب اپنے کو عرب کہتے ہیں، پوری دنیا کو عجم، پوری دنیا، خالی ایرانیوں کو عجم نہیں کہتے، پوری دنیا کو عجم، جتنے نان عربس ہیں ان کی نگاہوں میں عجم۔ عرب کے معنی بہت بولنے والا، عرب کے معنی بڑا زبانداں، عرب کے معنی بڑا فصیح اور بلیغ، یہ عرب کے معنی، اور عجم کے معنی ہے گونگا، عجم کے معنی ہے گونگا، پوری دنیا کو عجم اور اپنے کو عرب۔ عرب یعنی بڑا فصیح و بلیغ، بڑا زبانداں، بہت فصیح و بلیغ وہ ہے عرب، اور قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے، جواب لے آؤ، جواب لے آؤ، پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے 10 سوروں کا لاؤ، 10 سوروں کا نہیں لا سکتے ایک سورے کا لے آؤ، ایک سورے کا نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی کا جواب لے آؤ۔ ارے جب قرآن نے اتنا آسان موقع دے دیا، جب اسلام نے اتنا سہل موقع دے دیا، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور بھی ہے، زباندانی پر اپنی ناز بھی ہے، لہذا ایک آیت کا جواب لے آؤ، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہت توجہ طلب بات کرنا چاہتا ہوں، ارے ایک آیت کا جواب لے آؤ، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا دعویٰ کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بھی جواب نہیں ہو سکتا، تو اگر جواب آ جاتا تو قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا،
تو جب قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا تو قرآن کی سچائی ختم ہو جاتی. جب قرآن کی سچائی ختم ہو جاتی تو رسول کی رسالت ختم ہو جاتی. جب رسول کی رسالت ختم ہو جاتی تو اسلام کی حقانیت ختم ہو جاتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسلام ختم ہو جاتا. اگر ایک آیت کا جواب آ جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا. تو سوال یہ ہے کہ تم کو اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور بھی، اپنی زباندانی پر ناز بھی، اور تمہاری غیرت بھی بہت مشہور ہے. عرب والوں کی غیرت بھی بہت مشہور ہے، اور قرآن بار بار ان کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان کی حمیت کو جگا رہا ہے کہ ارے قرآن کا جواب لے آؤ، جواب لے آؤ. ارے تمہیں کسی جنگ کے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ارے یہ ساری جنگیں کس لیے ہو رہی تھی؟ یہ جنگ بدر کس کے لیے؟ یہ جنگ احد کے لیے؟ یہ جنگ خندق کس لیے؟ یہ تمام جنگیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ اسلام کو ختم کر دو، رسول کی رسالت کو ختم کر دو، قرآن کی حقانیت کو مٹا دو. تو جب قرآن نے خود تمہیں موقع دے دیا، قرآن نے خود تمہیں موقع دیا، اور کتنا سہل موقع دیا، کتنا آسان موقع دے دیا ہے کہ ایک آیت کا جواب لے آؤ، اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. پھر تم اتنی جنگیں کیوں لڑ رہے ہو؟ بلکہ آپ کے ذوق کے لیے عرض کروں کہ آخر تم علی کے ہاتھوں اپنے اتنے پہلوانوں کو کیوں قتل کروا رہے ہو؟ پہلوانوں کو کیوں قتل کروا رہے ہو؟ قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ. نہ جنگ بدر لڑنا پڑے گی، نہ جنگ احد لڑنا پڑے گی، نہ جنگ خندق لڑنا پڑے گی، نہ جنگ خیبر لڑنا پڑے گی. تو مشرکین مکہ جواب دیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب لا سکیں تو ہم اتنی جنگیں کیوں لڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگیں نہیں تھیں، یہ فوجیں نہیں، یہ لشکر نہیں، یہ اسلحوں کے ذخیرے نہیں تھے، بلکہ اعجاز قرآنی کے سامنے اظہار بے بسی کیا جا رہا تھا. اور یہ چیلنج آج بھی، وہ جن جملوں کو اتنی زحمت دی ہے، یہ چیلنج آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے. ارے آج بھی قرآن کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے بمباری کی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر اگر قرآن کی ایک آیت کا جواب لے آؤ تو ہم اپنا مذہب بدل دیں گے. سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، ہم اپنا مذہب بدل دیں گے. ایک آیت کا جواب لے آؤ، آج بھی ایک آیت کا جواب لے آؤ. قرآن کی سچائی ختم ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت ختم ہو جائے گی، رسول کی رسالت ختم ہو جائے گی. سارے مسلمانوں کو کوئی اور دین دھرم اختیار کرنا پڑے گا. اگر ایک آیت کا جواب آ جائے، یہ قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، یہ دعوت مقابلہ آج بھی باقی ہے. لیکن بمباریوں کی دھمکیاں دینا، ایٹم بم ہائیڈروجن کی دھمکیاں دینا، قرآن کو جلانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ باطل آج بھی قرآن کے سامنے اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہے. بہت اہم جملے چند، اور جس طرح سے اسلام کے خلاف سازشیں، اس طرح سے شیعیت کے خلاف بھی سازشیں ہیں. اور ادھر
شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کسی زمانے میں عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلام کا حفاظتی قلعہ ہے عزاداری. اسلام کا حفاظتی حصار ہے عزاداری. یہ حفاظتی فصیل ہے عزاداری. عزاداری کو محفوظ رکھو، اسلام محفوظ رہے گا. ایک سرواز بھیج دیں. تابوت کے خلاف، علم کے خلاف، زری کے خلاف تمام فتوے آیا کرتے ہیں کہ صاحب یہ سب شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، غیر اللہ کی آپ جو ہیں وہ تعظیم و تکریم کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ قرآن نے خود حکم دیا کہ غیر اللہ کی تعظیم کیا کرو. ارے کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر. تعظیم کرنا واجب، تعظیم کرنا واجب ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ. اللہ نہیں ہے، کتاب اللہ ہے. غیر اللہ ہے یا نہیں؟ غیر اللہ ہے یا نہیں؟ مگر احترام کرنا واجب ہے. ارے اگر جانور بھی اللہ کی طرف منسوب ہو گیا اور قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، جانور بھی اللہ کی طرف منسوب ہوا، قرآن نے کہا ناقۃ اللہ، تو اعلان کے احترام واجب. تو جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہوئی وہ شعائر اللہ. ارے پہاڑ بھی صفا و مروہ شعائر اللہ، ان کا احترام بھی واجب. نہیں ابھی بقرعید گزری ہے. ارے جو دمبا ہے، دمبا ہے، اس کا احترام واجب. دمبے کا احترام واجب. کسی بھی فقہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو قربانی کا دمبا ہے اس کا احترام واجب ہے مسلمانوں پر. ارے ایک تو یہ کہ دمبا ہے بکرا نہیں، صرف دمبا ہی نہیں، پوری توجہ کسی بھی فقہ کی کتاب میں دیکھ لیجئے، صرف دمبا ہی نہیں، اس کے گلے میں جو رسی بندھی، اس کے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی ہے اس کا بھی احترام واجب ہے. بے احترامی نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے دمبا؟ یہ دمبا کیا ہے؟ کیا وہی والا دمبا ہے جو آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے؟ کیا یہ رسی وہی ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ، کیا دمبا وہی ہے؟ کیا یہ رسی وہی ہے؟ نہ دمبا وہ ہے نہ رسی وہ ہے. یہ دمبا بھی اس دمبے کی شبیہ ہے، یہ رسی بھی اس رسی کی شبیہ ہے. اس رسی کی شبیہ ہے، مگر رسی کا احترام واجب ہے. تو علم کا احترام کیسے بدعت ہو جائے گا؟ تابوت کا احترام کیسے بدعت ہو جائے گا؟ پھر زری کا احترام کیسے بدعت ہو جائے گا؟ ارے یہ نبی کے طرف منسوب، بلکہ نبی کے بیٹے کی طرف منسوب. تو یہ تمام چیزیں نبی کے نواسے کی طرف منسوب. ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز. کہ وہاں تو حج میں یہی تعلیم دی جاتی ہے. حج میں یہی تعلیم. کعبہ بیت المعمور کی شبیہ. کعبہ یہ اصل کعبہ نہیں ہے، پوری توجہ رہے. شاید بہت سے بچوں جوانوں کی بات معلوم نہیں ہوگی. یہ کعبہ اصل کعبہ نہیں ہے، یہ بیت معمور جو چوتھے آسمان پر اس کی شبیہ ہے. یہ بیت معمور کی شبیہ ہے، مگر مسلمان طواف کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، پیٹ نہیں کر سکتے کعبے کی طرف. اس کا مطلب ہے حج خود سبق دے رہا ہے کہ شبیہ کا کس طرح سے احترام ہونا چاہیے. شبیہ ہے، یہ کعبہ
شبیہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ شبیہ، پوری توجہ چاہوں گا، شبیہ کا احترام بھی حج سکھا رہا ہے اور شبیہ کی بے احترامی بھی حج سکھا رہا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ارے شبیہ کی بے احترامی بھی، کیا وہاں شیطان موجود ہے؟ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ پتھر کھانے کے لیے وہاں موجود ہے. کیا ہے وہاں؟ وہ 3 شیطانوں کی شبیہیں بنی ہوئی ہے کہ جن کو پتھر مارا جاتا ہے. تو خود حج سکھا رہا ہے کہ جو قابل احترام ہے اس کا احترام واجب، اور جو پتھر مارنے کے لائق ان پر پتھر مارنا واجب. حاجی مارتے پتھر کے نہیں مارتے، حاجی پتھر مارتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا. اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا مکمل. حج مکمل تو کیا ہے؟ نسبت ہے. اگر برے کی طرف نسبت ہو تو قابل مذمت ہے، اور اگر اچھے کی طرف نسبت ہو تو قابل احترام ہے. وہی پتھر ہے، اسی پتھر کی بے احترامی کرتے ہیں، اسی پتھر کی بے احترامی کرتے ہیں. جوتے چپلیں چل رہی ہیں اس کے اوپر، پتھر مارے جا رہے ہیں، کنکریاں ماری جا رہی ہیں. لیکن جب اسی پتھر کو مار کے توجہ رہے، اب زیادہ میں اس پر تفصیل نہیں عرض کر سکتا کیونکہ ظاہر کہ میرا انداز یہ نہیں ہے. بھائی اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ان پتھروں کو جب پتھر مار کے پلٹتے ہیں تو ایک چوتھا پتھر ملتا ہے. چوتھا پتھر ملتا ہے. احترام اس کا ہو رہا ہے، چومنے کی کوشش ہو رہی ہے، دور سے اشارہ کیا جا رہا ہے اس پر کہ اگر قریب نہیں پہنچتے تو دور ہی سے احترام کر لو. جس کو حج کے سے قریب نہیں پہنچ سکتے حجر اسود سے، تو اشارے ہی سے احترام کر لو. تو اب نہ کہنا کہ ہم تو ہزاروں میل دور ہیں، یہاں سے زیارت کیسی. ایک صلوات بلند آواز پر محمد آپس کی غلط فہمیاں دور ہوں. یہ وجہ اس لیے ہے کہ آپس کے اختلاف دور ہو. یہ وجہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں وہ غلط پروپیگنڈے جو ہیں ان کا سدباب ہو. تبھی معلوم ہوگا کہ اصل شیعت کیا ہے اور ہمارے عقائد کیا ہیں. لہذا تاریخ میں مسلسل یہ بات رکھی گئی کہ ہمارے عقائد کو بگاڑ کر اور مس کر پیش کیا. اور یہ بھی ظلم ہے. جو بات جس نے نہیں کہی ہے اس کی طرف منسوخ کر دیا، یہ بھی ظلم ہے. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ عقیدہ اس کی طرف منسوخ کر دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے. اب ظاہر کہ بہت سے موضوع جس کو میں نے کل پیش کیا تو رہ گیا، تو انشاءاللہ اب زندگی حیات میں ترغیب میں میں تھوڑا بہت پیش کیا جائے گا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر قانون کے نہیں چل سکتا، اور قانون کے بغیر کوئی بھی کہیں بھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ قانون کون بنائے، وہ قانون کون بنائے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشاہدہ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. مشاہدہ جو ہے وہ حواس خمسہ کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. جو 5 سینسز اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کی بنیاد پر آبزرویشن ہوتا ہے. آبزرویشن، مشاہدہ ان 5 سینسز کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہ 5 طاقتیں جو اللہ نے دی ہیں اس کی بنیاد پر مشاہدہ ہوتا ہے. آنکھوں کے ذریعے ہوتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور زبان کے اس طرح تمام آبزرویشن میں آتی چیزیں کہ جو انسان حواس خمسہ سے محسوس کر سکتا ہے. لیکن حواس خمسہ کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں ان کو خود حواس خمسہ ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں. اور عجیب جملے ہیں درست کرنا چاہتا ہوں. ان طاقتوں کو جو اللہ نے دی ہیں ان کو وہ ایمانداری سے استعمال کرتے ہیں. آنکھوں کو دیکھنے کی قوت دی تو آنکھیں اس قوت کو ایمانداری سے استعمال کرتی ہیں. بہت بازوق مجموعہ درست کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں رہا، بس ہلکا سا اشارہ ایمانداری سے. اب جو رنگ ہے وہی رنگ بتائیں گے.
یہ نہیں کہ کالے کو سفید بتا دوں سفید کو کالا. پوری توجہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں کالے کو سفید بتا دو سفید کو کالا بتا دو. اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس کا بالکل ایمانداری سے وہ استعمال کرتی ہیں کہ جو رنگ ہوتا ہے وہی بتا دوں. ہاتھ کا کام ہے چھونا لمس کرنا, تو جو چیز گرم ہے وہ ہاتھ بتا دے گا گرم ہے, اور جو چیز ٹھنڈی ہے اس بتا دے گا ٹھنڈی. یہ نہیں ہوگا کہ جو گرم ہے اس کو ہاتھ بتا دے یہ ٹھنڈا ہے, اور جو چیز ٹھنڈی ہے اس کو ہاتھ بتا دے گرم ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو اب یہ اس طاقت کو ایمانداری سے استعمال کر رہا ہے. توجہ چاہ, زبان تو قوت دی ہے چکھنے کی, اسے اللہ نے چکھنے کی قوت دی ہے, تو اب وہ مزہ بتاتی ہے زبان. تو جو کڑوی چیز ہے اس کو کڑوا بتائے گی, جو میٹھی چیز ہے اس کو میٹھا بتائے گی, جو کھٹی چیز ہے اس کو کھٹا بتائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ جو کڑوی چیز ہے اس کو میٹھا بتا دے. اپنی جو طاقت ہے اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو ایمانداری سے وہ استعمال کرے گی. ہاتھ کا کام ہے مدد کرنا, کسی کی بھی اپنی مدد کرے یا دوسرے کی مدد کرے, سہارا دینا, بوجھ اٹھا لینا, کام کاج کرنا. تو یہ طاقت جو اللہ نے دی ہے اس کو ایمانداری سے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہم ہیں جو ان کو بے ایمانیوں پر مجبور کرتے ہیں. ایک سلوات بھیج دیں ہم ہیں جو ان کو بے ایمانیوں پر مجبور کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا وہ دیکھتے ہیں, جن کو سننے سے منع کیا وہ سنتے ہیں, جن کو چھونے سے منع کیا وہ چھوتے ہیں, جن کو کھانے سے منع کیا وہ کھا لیتے ہیں. ایک سلوات بھیجے برداوا. اس کا مطلب ہے کہ ہوا سے خمسہ کا صحیح استعمال نہیں ہوتا. اسی لیے آبزرویشن میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں, مشاہدے میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں, یا تو مشاہدہ قابل اعتبار نہیں رہا. اب پھر میں نے کہا عقل رہی, کل جو گفتگو ہوئی میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا آگے بڑھاؤں. اب دوسری چیز عقل ہے, لیکن عقل میں میں نے کہا اختلاف ہوتا ہے. باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے, شوہر بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ گھروں میں ہوتا ہے نہیں, اختلاف سے مراد نہیں کہ مار پیٹ و جھگڑا, بلکہ نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بھائی کو کچھ پسند ہے دوسرے بھائی کو کچھ پسند, تو اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا. شوہر کو کچھ پسند ہے کھانا, پھر کیا ہے زوجہ کو کچھ پسند ہے. باپ کو کچھ کھانا پسند ہے, بیٹے کو کچھ کھانا پسند ہے. باپ کو پسند ہے کہ وہ پرانے زمانے کے جو کھانے, اور بیٹے کو کیا پسند ہے, کیڑے مکوڑے. ایک سلوات بھیج دے نہیں ہے, ان کو کیڑے مکوڑے پسند ہے. دیکھنے میں تو کیڑے مکوڑے ہی لگتے ہیں, چاہے مسجد میں جیسے ہوتے. تو ہے پسند میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا, اسی کو اختلاف کہتے ہیں. تو والا پسند میں فرق ہے, نظر میں فرق ہے, نظریے میں فرق ہے, تو اس میں بھی فرق ہو جاتا ہے. نہیں, سائنسداں سب صاحب عقل ہیں مگر نظریات میں اختلاف, تھیریز میں اختلاف ان کے, فقہا اختلاف, عقل سب کے پاس ہے مگر اختلاف. فلسفی عقل ہے مگر اختلاف, منطقی عقل ہے مگر اختلاف. کوئی بھی ہو, بڑے سے بڑا فلسفی ہو, ان میں آپ کو اختلاف مل جائے گا. بڑے بڑا منطقی ہو, اس میں اختلاف. سب صاحب عقل ہیں مگر اختلاف. ایک سائنسداں کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا سائنسداں کچھ کہہ رہا ہے. ایک منطقی کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا منطقی کچھ کہہ رہا ہے. ایک سماجیات کا ماہر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا سماجیات کا ماہر کچھ کہہ رہا ہے. تو ہر ایک کے پاس عقل ہے مگر اختلاف مل رہا ہے. ہم کو کوئی ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں کوئی اختلاف نہ ہو, جہاں ایک کہہ رہا ہو وہی دوسرا کہہ رہا ہو, جو دوسرا کہہ رہا ہو وہی تیسرا کہہ رہا ہو, جو تیسرا کہہ رہا ہو چوتھا کہہ رہا ہو, یہاں تک کہ 14 ہو مگر بات ایک ہو. اور وہ ہے خانوادہ رسالت. صلوات بھیج دیں. بظاہر صورتیں الگ الگ ہوں مگر سیرت ایک ہو, بظاہر نظر الگ الگ ہو مگر نظریہ ایک ہو.
بظاہر دل الگ الگ ہوں بس دل میں آنے والے ارادے ایک ہوں، بظاہر قدم الگ الگ ہوں مگر اقدام ایک ہو۔ ایک صلوات بھیج دے ان کا ہر عمل مشیت الہیہ کے مطابق ہو، مصلحت الہیہ کے مطابق ہو، لہذا یہ سب معصوم ہیں، ان کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا کربلا کے میدان میں آقا حسین جو تشریف فرما ہے تو کیونکہ اللہ کی مصلحت ہے، مشیت الہیہ یہ ہے کہ آقا اپنا سب کچھ نچھاور کر دے اسلام کی حفاظت اور بچانے کے۔ آج یہ جملے کبھی کبھی لکھے جاتے ہیں اور تحریر کیے جاتے ہیں کہ صاحب معاذ اللہ حسین کی مزاج میں ضد تھی۔ یہ آج بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ لکھ دیتے ہیں کہ حسین کی مزاج میں ضد تھی، لہذا کسی کی بات نہیں مانی۔ میں نے دہلی میں ایک چھوٹا سا رسالہ دیکھا جس مصنف کا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد، مجھے پتہ نہیں کہ انہیں وہ لکھا تھا رسالہ نہیں لکھا تھا، کیونکہ لوگ بیچنے کے لیے بھی کبھی کبھی بڑے نام جو ہے رسالوں پر لکھ دیا کرتے، تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کا لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا، لیکن نام اس رسالے پر انہیں کا درج تھا۔ اور جب میں نے اس کو لکھا چھوٹا سا رسالہ اس پہ کربلا کے متعلق، اس پہ مجھے یہی جملے لکھی، سب روک رہے تھے، سب نام انہیں دیے بڑے بڑے لوگوں کے، سب روک رہے تھے مگر حسین نے کسی کی بات نہیں مانی، کربلا کے میدان میں چلے گئے اور جا کر وہاں خود بھی شہید ہو گئے، اس کے بچے سب شہید ہو گئے۔ یہ انہوں نے جملے اس طرح سے لکھے تھے۔ تو بس میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں واقعی مدینے میں بھی روک رہے تھے لوگ، مکے میں بھی جب جا رہے تھے تب بھی روکا جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس اور تمام اور بہت سی شخصیتیں تاریخ ملتی ہیں کہ جو ان کو روک رہی تھیں، لیکن یہاں پر سوال یہ ہوگا، صرف ایک سوال ہے، ان تمام علماء سے صرف ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ جو امام حسین کو روک رہے تھے وہ کیا بچانا چاہتے؟ صرف اتنا بتا دیں یہ علماء جو بھی ہو، صرف اتنا بتا دیں کہ جو حسین کو روک رہے تھے وہ کیا بچانا چاہتے تھے، اور آقا حسین جو کربلا جا رہے تھے تو وہ کیا بچانا چاہتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں دے دیا جائے کہ جو روک رہے تھے وہ کیا بچانا چاہتے تھے، اور آقا حسین جو کربلا جا رہے تھے تو وہ کیا بچانا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جو آقا حسین کو روک رہے تھے وہ حسین کی جان بچانا چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچ جائے گی نہ جائیے، اور آقا حسین جو کربلا جا رہے تھے تو اسلام بچانا چاہتے تھے۔ اگر رک جاتے تو جان بچ جاتی مگر اسلام نہ بچ۔ اسی لیے منتخب لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، سب کو نہیں لے کر گئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ بشریت میں پہلا سپہ سالار، پہلا سردار لشکر، کیونکہ ہر سردار لشکر جو بھی جنگ لڑنے جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لشکر میں اضافہ ہو، لشکر بڑھے، تعداد بڑھے، افرادی قوت بڑھے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ ہر سردار لشکر کی جو جنگ کے ارادے سے نکلتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ افرادی قوت میں اضافہ ہو، لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو، یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے۔ مگر یہ پہلے سردار لشکر ہیں آقا حسین کہ جن لشکر کی تعداد گھٹائی ہے، لشکر کی تعداد کم کی ہے۔ کتنے لوگ آ کر شامل ہوئے مگر امام نے ان کو ہٹا دیا، چلے جاؤ تم چلے جاؤ، یہ نہ سمجھنا حکومت حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ دولت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اسلام کے لیے قربانی دینا ہے، اسلام کی رگوں میں نیا خون دوڑانا ہے۔ تمہارا خون اس لائق نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ وہ شجر اسلام کی آبیاری کر سکے، اسلام کے جسم میں وہ حیات بن کر دوڑ سکے، لہذا تم ہٹ جاؤ، تم ہٹ جاؤ، تم ہٹ جاؤ۔ میں آج وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے شہید کا کہ جس کا شاید ابھی تک ان مجلسوں میں تذکرہ نہیں ہو پایا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں اور اس کا تذکرہ کروں کیونکہ اس کا بڑا مرتبہ، بڑی عظمت انہی تبیدی جملوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا
کہ وہ شہید ایسا ہے، اس کی عظمت وہ ہے، اس کا شرف وہ ہے کہ امام حسین پورے راستے لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، تم بھی ہٹ جاؤ، تم بھی ہٹ جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. تو جو پورے راستے لوگوں کو ہٹاتے آئے ہیں، اگر کسی کو خط لکھ کر بلا رہے ہو تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا شرف کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. جناب حبیب نے مظاہر کہ جو آقا کے بچپنے کے دوست کم واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے جناب حبیب کا بچپنے سے کا ایک واقعہ جو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں، نواسے ساتھ ساتھ ہیں، کچھ جگہ بچوں کا مجمع ہے. یہ کہ رسول اللہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، پیشانی کو اس کو بوسہ دیتے ہیں، رخساروں کو اس کے چومتے ہیں. اور اس کے بعد جو اصحاب کرام ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول یہاں تو بہت سے بچے موجود تھے، آپ نے اسی بچے کو کیوں منتخب کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کو چوما. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا نہیں؟ انہوں صاحب نے کہا نہیں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. کہا نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جب میرا نواسا حسین چل رہا تھا تو یہ بچہ جہاں پر میرے حسین کے قدم پڑتے تھے وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر رکھتا تھا. یہ میرے بچے حسین کا چاہنے والا ہے، یہ میرے بچے حسین کا محبت کرنے والا ہے. ایک واقعہ اور جو جلدی سے عرض کر دوں کہ مظاہر جو والد ہے جناب حبیب کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں کھانا نوش فرما لیں. رسول اللہ نے دعوت قبول فرما لی. اور اس کے بعد مظاہر کہتے ہیں کہ میرے بچے حبیب کی تمنا یہ ہے کہ آپ اپنے نواسوں شہزادوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. لہذا وہ بھی قبول کر لیا. اب دعوت کا دن آ جاتا ہے، بہت قریب آ جاتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب حبیب گھر کی چھت کے اوپر چلے گئے تاکہ دور سے دیکھیں کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، شہزادے تشریف لا رہے ہیں. اب انہیں یہ ایک نظر پڑی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، شہزادے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ جلدی سے زینے سے اتر کر اپنے باپ کو خبر کر دیں کہ آپ آمادہ ہو جائیے، رسول اللہ پہنچنے والے ہیں، شہزادے پہنچنے والے ہیں. لیکن روایت کہتی ہے کہ جلدی میں جو اترنا چاہا تو دامن میں پیر الجھ گیا اور حبیب کوٹھے سے زمین پر گر پڑے. اب جو مظاہر دوڑ کر آگے بڑھے تو دیکھا کہ روح نکل چکی، حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. بس رسول اللہ پہنچنے ہی والے تھے، شہزادے بس پہنچنے ہی والے تھے، امام حسن امام حسین. انہی نے کیا کہ اگر اس وقت میں کچھ دفن و کفن کا اہتمام کروں گا تو پھر وہ دعوت رہ جائے گی. لہٰذا صحن کے گوشے میں لٹا دیا اور چادر ڈھانپ دی تاکہ جب دعوت ختم ہو جائے گی تب تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے گا. رسول اللہ تشریف لائے، امام حسن امام حسین بھی تشریف لائے ہیں. دسترخوان سامنے بچھا دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا. اب مظاہر کہتے ہیں کہ نوش فرمائیے مگر شہزادوں کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین فرماتے ہیں میرا دوست کہاں ہے، جس نے مجھے بلایا ہے، جس نے مجھے دعوت دی ہے، وہ میرا حبیب کہاں ہے؟ تو مظاہر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں تھا، ابھی بتا دیتے ہیں لیکن آپ کھانا نوش کر لیجئے. شہزادے نے کہا میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میرا دوست میرے کھانے میں شریک نہیں ہوگا. اب ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں وہاں کے اوپر کہ جہاں پر حبیب کی لاش چادر ڈھکی ہوئی. جیسے شہزادہ قریب پہنچتا ہے کہا آقا دیکھ لیجئے یہ حال ہے حبیب کا. قریب پہنچے، اے حبیب کیا یہی دوستی کا تقاضا ہے کہ تمہارا دوست تمہارے قریب کھڑا ہوا ہے اور تم لیٹے ہوئے ہو؟ اے میرے حبیب اٹھو، تاریخ گواہ ہے ادھر حسین نے کہا اٹھو، ادھر گئی بھی روح واپس آتی ہے. حبیب سلام کرتے اٹھ جاتے ہیں. یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ بچپنے کا دوست. حسین نے خط لکھا حبیب المظاہر. حبیب کوفے میں ہے، ہر طرف پہرے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی آسانی سے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی کوفے سے آسانی سے باہر جا سکتا ہے. امام حسین کا قاصد کسی نہ کسی طرح سے جناب حبیب کے دروازے پر پہنچا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ جواب دیا انا فرید حسین، میں حسین کا نامہ بر ہوں. حبیب ننگے پیر دوڑتے دروازے تک پہنچے، آقا کا خط لیا، سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا. اب جو خط پڑھا تو عجیب حسرتناک لہجے میں تحریر تھا.
مومنہ ہے، پوچھا اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فاطمہ کے لال رسول کے پردے نبی کے نقطے دیا ہے، آقا حسین کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا دشمنوں میں گر گیا، مجھے بدر نہیں بلایا ہے، اے حبیب کب جا رہے ہو؟ حبیب اپنے دل کی بات چھپائی، ارے سمجھ نہیں آ رہا کہ جاؤ کہ نہ جاؤ، یہ سننا تھا۔ مومنہ نے اپنی چادر حبیب کے اوپر پھینکی، حبیب چادر اڑ کر بیٹھا، میں آقا کی نصرت کے لیے جا رہی، میں آقا پر اپنی جان نچھاور کر گی۔ ارے نواز رسول دشمنوں میں گرا ہوا اور تم جاؤ کہ نہ جاؤ؟ اب حبیب کہتے ہیں بلا ممکن ہے مومنہ کہ آقا مجھے یاد کرو میں نہ جاؤں۔ اپنے غلام سے کہا وہاں گھوڑا لے کے انتظار کرنا، کیونکہ چاروں طرف پہرے تھے، یا آخر ہوئی۔ غلام نے دیکھا گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، لوگ کیا کربلا کہا ارے آقا حسین پر کون سے مصائب پڑ رہے ہیں، کون سی مصیبتیں آ رہی ہیں کہ جانور تک آنسو بہا رہے ہیں، بس 2 منٹ کی زحمت ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا رخ کیا، یا آقا حسین انتظار کر رہے ہیں کہ میرا حبیب آنے والا، میرا حبیب آنے والا۔ یہ مرتبہ جناب حبیب کا، جناب عباس سے فرماتے ہیں بھیا عباس آگے بڑھیے، میرا دوست آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے، اے علی اکبر تم بھی آگے بڑھو، اے قاسم تم بھی آگے بڑھو، استقبال کر کے لے کر آؤ۔ استقبال کر کے لایا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، شہزادی زینب گھبرا گئی، جناب فضہ سے کہا فضہ جائیے معلوم کیجیے کون آیا۔ یہ شہزادی کیوں آئی؟ اس لیے گھبرائی کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی اور شہزادی نے دریافت کروائی کون آیا، تو کبھی خبر ملی سنان آیا ہے، کبھی خبر ملی حجاج آیا ہے، کبھی خبر ملی کہ شیر آ گیا، لہذا شہزادی مضطرب ہو گئی، گھبرا گئی، یہ فضہ یہ کون آیا ہے؟ جناب فضہ تیرے خیمہ پہ جا